بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے ظہور امام زمانہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بفضائل علی وشرحنا صدورنا بمعرفت الولی وملہ القلوبنا بذکر العلی او ابکا عیوننا فی غم العلی. الصلاۃ والسلام علی النبی والعلی وزوجۃ العلی وبنات العلی وشیات العلی ونصار العلی. اما بعد فقد قال الہ العلی. بلندر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا کریم اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مومنین و مومنات اپنے دلوں میں آرزویں لے کر حسرتیں لے کر آئے ہیں، حسین کی پاک اماں اپنے دربار سے کسی کو خالی واپس نہ کرے. جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں، مولا کریم مولا سید سجاد کا صدقہ کر کے مولا ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں، صدقہ بی بی رباب کی اجڑی جھولی کا مولا انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے. مولا کریم جو بے گھر ہیں، مولا کریم ان کو اپنا گھر عطا فرمائے. عشر محرم الحرام کے لیے فرحان بھائی، سلمان بھائی کے ساتھ جس نے بھی جس نیت کے ساتھ تعاون کیا ہے، مولا ان سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے. مولا کریم زبار زاہد حسین ہاشمی صاحب کے مولا درجات بلند فرمائے. مولا کریم ہم بارش کے ہوتے ہوئے بے بارش ہیں، مولا ہمارے بارش کا جلد از جلد ظہور فرمائے. مولا ہم سب کو اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں. بلندر صلوات. قطعاً پریشان نہیں ہونا کوئی یہاں پہ موجود ہے یا نہیں ہے. ہم مانتے اسے ہیں کہ جو ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہمیں نظر نہ آئے لیکن وہ موجود ہوتے ہیں. تو جو بندوں پہ اعتبار کر کے پڑھتے ہیں وہ اور ہیں، ہم امام کے اعتبار پہ پڑھیں گے، کیونکہ جو بندوں کو سنائے وہ اور ہیں، جو امام کو سنائے وہ اور ہیں. تو ہم اپنے ذکر کا آغاز اپنے وقت کے امام کو سنا کر کریں گے، پھر پتہ چلے گا کون کتنا سنتا ہے اور کون کتنا پڑھتا ہے. بلندر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. یہ نہیں سمجھنا کہ تنہا ہے ہم. جی چاہتا ہے ایک ربائی کہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. علی ہے امام، علی ہے کسول، علی ہے امام، علی ہے کسول، علی نال کہندا تقابل فضول. علی ہے امام، علی ہے کسول، علی نال کہندا تقابل فضول. او چھلیا علی دے سوا کہندی دنیا دے اندر نہ زوجہ بطول نہ سورا رسول. نعرہ حیدری. مولا کریم سلامت رکھے آپ کو.
درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کوئی بات نہیں، تب تک ربائی پڑھ لیتے ہیں۔ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اور بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ نعرہ حیدری پسند آ رہا ہے سب؟ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ایسے لوگوں پہ تو عجب چشم خدا ہوتی ہے، ایسے لوگوں پہ تو عجب چشم خدا ہوتی ہے، اور حب اولاد علی جن کو عطا ہوتی ہے، اور تذکرہ ہو جس محفل میں آل محمد کا، ارے ایسی محفل پہ تو جنت بھی فدا ہوتی ہے۔ یا علی اور سنائے ربائیاں بڑی آتی ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ پڑھے ربائی۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، اور یہ کسی مسلمان نے نہیں لکھا، یہ ہندوستان کے شاعر ہیں پروفیسر جے سنگھ۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا۔ مسلمان رضی اللہ اور علیہ السلام کی بحث میں بھائی جان پڑے ہوئے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے حسین کون ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے پوری کائنات میں سکہ حسین کا۔ ہے ہندو، ہے سنگھ، ہے ہندوستان کا، لیکن کہہ رہے ہیں آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے پوری کائنات میں سکہ حسین کا۔ ہندو کہہ رہا ہے بھارت میں اگر وہ آتے بھگوان کہتے ہم، بھارت میں اگر وہ آتے تو بھگوان کہتے ہم نہ رضی اللہ کہتے نہ ہم علیہ السلام کہتے، بلکہ ہم حسین کو خدا کہتے۔ نعرہ حیدری۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے پوری کائنات میں سکہ حسین کا۔ بھارت میں اگر وہ آتے بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا۔ وہ کہتے ہم اپنی گیتا نہ پڑھتے، عیسائی کہتے ہم بائبل نہ پڑھتے، بلکہ ہم حسین حسین کرتے۔ کیا خوب لکھا ہے، خدا کی قسم۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے پوری کائنات میں سکہ حسین کا۔ بھارت میں اگر وہ آتے بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا۔ خدا کی قسم ہے سکھ ہے ہندو، لیکن وہ سطر اتنی بڑی لکھ گیا ہے کہ وہ وحدت حجاب کا جھنبر بن کے چمکے تو پھر بھی سطر کی قیمت زیادہ ہے، داد کم ہے۔ وہ کہتا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے پوری کائنات میں سکہ حسین کا۔ بھارت میں اگر وہ آتے بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا۔ اتنی بڑی سطر ہے خدا کی قسم۔ کہتا ہے سر اپنا چوپٹکتی ہے، سر اپنا چوپٹکتی ہے، چوپٹک یعنی سر اپنا چوپٹکتی ہے، پیاسوں کی یاد میں لیتی ہے نام گنگا جمنا حسین کا۔ وہ کہتا ہے جو ہمارا گنگا جمنا دریا ہے، جو پوتر کرنے والا ہے، جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، وہ پانی اپنے سر کو، کیا خیال ہے خدا کی قسم، وہ پانی اپنے سر کو پتھر پہ مار رہا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے پوری کائنات میں سکہ حسین کا۔ بھارت میں اگر وہ آتے بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا۔ سر اپنا چوپٹکتی ہے، سر اپنا چوپٹکتی ہے، پیاسوں کی یاد میں لیتی ہے نام گنگا جمنا حسین کا۔ ہے آج بھی زمانے میں۔ آگے اس نے ایک لفظ لکھ کے قلم توڑ دیا، عیسائی ہے، یہاں پہ پاکستان میں کہتے ہیں جی کہ شیعہ کی مجلس میں نہیں جانا چاہیے، یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس ہندو کا عقیدہ چیک کریں،
وہ کہتا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا چلتا ہے پوری کائنات میں، سکہ حسین کا بھارت میں اگر وہ آتے بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، لیتی ہے نام گنگا جمنا حسین کا، سر اپنا چوپٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا جمنا حسین کا۔ کہتے ہیں اس میں نہیں تضاد، اس میں نہیں تضاد کہ ہم بت پرست ہیں، آنکھوں سے اپنی چومیں گے روضہ حسین کا۔ نعرہ حیدری، بلندر صلوات پڑھے محمد والے، اور دو چار شعر پڑھ لیے بچے نے، تو پھر بچیاں دے سامنے شعر ہی پڑھنا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ کچھ لوگ ذہن میں سوچیں گے کیا پڑھ رہا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے جناب بہلول مولا امام جعفر صادق اور موسیٰ کاظم کے ایک نوکر تھے جن کا نام اصل تھا وہب ابن عمرو۔ یہ آپ بچوں کے لیے باتیں ہیں۔ جناب وہب ابن عمرو وہ سارا دن مزدوری کرتے تھے، اور مزدوری کر کے جو پیسے کماتے ان پیسوں کی نیاز لے کے آتے، وہ پیسوں کی نیاز لا کے بچوں کو اکٹھے کر کے علی علی سناتے۔ تو اگر کوئی سوچے کہ غدیری بچوں میں پڑھ رہا ہے، تو میں بچوں میں نہیں پڑھ رہا، بلکہ میں جناب بہلول کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ بولیے نعرہ حیدری۔ بچوں میں پڑھنا بھی چاہیے، جناب بہلول کی سنت ہے۔ وہ نیاز لے کے بچوں کو اکٹھا کر کے اور بتاتے تھے کہ علی حق ہے، اور جو بچہ کہتا ہے کہ علی حق ہے، زمانے کو بتاتے کہ یہ حلال زادہ ہے، اور جو پریشان ہو جاتا تو کہتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اماں سے جا کے پوچھ۔ بولیے نعرہ حیدری۔ علی کو ماننے کے لیے اماں نیک اور ابا ایک ہونا چاہیے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ پیارے بھائیوں، نبیوں کے سلطان کی محفل لگی ہوئی تھی، اور نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ اصحاب الناس، اے میرے عزت والے صحابہ، اپنے بچوں کو آزمایا کرو۔ کہا یا رسول اللہ بچوں کو آزمائے خیریت ہے؟ کہا پتہ کیا کرو کہ تمہارے بچے حلال زادے ہیں یا حرام زادے ہیں۔ ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے پتہ کریں گے کہ ہمارا بچہ حلال زادہ ہے یا ہمارا بچہ حرام زادہ ہے؟ مولا فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کے سامنے ذکر علی کیا کرو، اگر خوش ہو جائیں تو حلال زادے ہیں، اور علی کا ذکر، اور اگر علی کا ذکر سن کے ماتھے پہ شکن لے آئیں تو سمجھ لینا کہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ خدا کی قسم نبیوں کے سلطان کی بات سن کے صحابہ کرام کا یہ وتیرہ رہا ہے، وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑتے اور بچے کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کے صدر بازار کے چوک میں آ جاتے، اور اپنے بچے کا بازو پکڑ کے کھڑے رہتے اور انتظار کرتے رہتے کہ کب علی آئے گا، کب علی آئے گا، کب علی آئے گا، کب علی آئے گا۔ جب علی آ رہے ہوتے نا تو اپنے بچے سے پوچھتے کہ یہ کون آ رہا ہے؟ جو کہتا ہے کہ علی آ رہا ہے گھر جا کے اپنی بیوی کو شاباش دیتے، اور جو کہتا کہ نہیں جانتا گھر جا کے اپنی بیوی کو طلاق دیتے۔ ایک ایسا ہی واقعہ ہوا مدینے میں، باپ نے نہیں، صحابی نے اپنے بچے سے پوچھا بچے بتا کون آ رہا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا اچھا نہیں جانتا؟ اس نے کہا نہیں جانتا۔ گھر آ گیا، گھر آ کے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تو میرے حق سے فارغ ہو چکی ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ جب 3 سیغے پڑھ لیے نا، بیوی حیران ہو کے پوچھتی ہے طلاق تو نے دے دی، میرا قصور بھی بتا کیا ہے؟ میرا قصور کوئی ہونا چاہیے، مجھے قصور بتا، میری غلطی کیا ہے جو تو نے مجھے 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دے دی؟ اس نے کہا کہ میں نے نبیوں کو سلطان سے سنا ہے کہ اپنے بچوں کو آزماؤ علی کے متعلق، اگر علی کا ذکر سن کے خوش ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ حلال زادے ہیں، اور اگر سن کے ماتھے پہ شکن لے آئے، پریشان ہو جائے، دل میں بے قراری محسوس ہونے لگے، چہرے کی زردی آ جائے، تو سمجھ لینا کہ بچے حرام زادے ہیں۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا کہ کون آ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے میں نہیں جانتا۔
تو میں نے اس وجہ سے تجھے طلاق دی۔ کہا اچھا، نبیوں کے سلطان نے بتایا کہاں، چل میرے ساتھ۔ وہ بیوی نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں آ گئی، 7 بچہ، 7 صحابی، 7 بیوی اور دربار مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نبی کے دربار میں آ گئے، درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اب نبی کے دربار میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے میرا گھر تباہ کر دیا۔ رسول خدا فرماتے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور کہہ رہے یہ جو بچے پیدا کیے ہیں یہ میرے نہیں کسی اور کے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ جناب رسول خدا فرماتے ہاں میں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ تمہارے نہیں ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ واللہ با خدا یہ بچے اسی کے ہیں۔ سرکار فرماتے نہ تم سمجھی ہو نہ تمہارا شوہر صحابی سمجھا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ بچے تمہارے نہیں ہیں، اس مرد کے نہیں ہیں، بطن تمہارے سے آئے ہیں لیکن اس کے نہیں ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ شادی سے پہلے اس نے ایک حرام لقمہ کھایا تھا۔ بڑے تو ساتھ بولنے چاہیے نا، بچے نہ بولیں اس بات پہ، بڑے بولنے چاہیے۔ کہا اس نے شادی سے پہلے ایک حرام لقمہ کھایا تھا، وہ حرام لقمہ کھا کے اس کے خون میں شامل ہوا، خون سے نطفے کی طرف گیا۔ یہ جو آج حرام زادہ بچہ پیدا کیا ہے نا یہی وہ حرام لقمے کا نتیجہ ہے۔ نعرہ حیدری۔ اب ہم پڑھتے ہیں درود پڑھے محمد و آل محمد کی۔ اب آیت کا ترجمہ کر لیں۔ آج میرا جی چاہتا تھا چونکہ میں تلونڈی کھجور والی شہزادہ پاک مولا علی اکبر پڑھ کے آیا ہوں اور جی چاہتا تھا کہ علی اکبر سنایا جائے، لیکن بچوں کے بیچ میں بچوں کو ذہن کے مطابق بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ پرائمری سے بھی نیچے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تو ان کے خیالات کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، تاجدار ولایت کے چھٹے سردار فرماتے ہیں جب بھی کوئی تم میں دل سے میرے دادے علی کا نام لے، جب بھی کوئی تم سے خوش ہو کے میرے دادے علی کا نام لے تو وہ اپنی ماں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے، اپنی ماں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ تو مولا سے پوچھا گیا مولا نام آپ کے دادے علی کا، دعا ماں کے حق میں کیوں؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ بولیے نعرہ حیدری۔ بلندر صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ ربائی پڑھ دیتے ہیں جی، ایک دو ربائیاں پڑھتے ہیں۔ ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، ندامت، سبھی بچے بولو، ندامت، ندامت، ندامت آنکھ میں ہوتی ہے اور چہرہ زرد ہوتا ہے۔ ندامت آنکھ میں ہوتی ہے اور چہرہ زرد ہوتا ہے، ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے، اور کربل سے لے کر گجرانوالے تک سب یہی سمجھیں کہ آل محمد سے جو الجھے وہ پکا دہشت گرد ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ تو جو علی سے دشمنی رکھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ بلندر صلوات۔ پیارے بچوں، جب تم صبح اٹھا کرو، جب سو کے تم اٹھتے ہو تو سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کو سلام کیا کرو اور کہا کرو السلام علیکم یا بقیت اللہ۔ کیا کہنا آپ نے؟ سارے بولیں گے۔ سب سے پہلے جب آپ صبح اٹھیں، اٹھ کے سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ اور سلام آپ کیسے کریں گے؟ آپ گھر سے باہر جا کے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے، یہ بات بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے۔
چونکہ ہمارے بچے موجود ہیں تو میں ان بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. جب آپ صحن کے نیچے کھڑے ہوں آسمان کے نیچے تو آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے کہیے گا, بڑے بھی اور بچے بھی, السلام علیک یا بقیت اللہ. ہمارے بزرگ ہیں, یہ بزرگوں کے لیے جملہ ہے. ویسے تو کسی کی سانسوں کا پتہ نہیں ہے, ایک لمحے میں موت آ سکتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا جی چاہے کہ میری زندگی زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ ایک عمل روزانہ کرے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی سے سلام لیتا ہے تو سلام لینا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے. جب تم کسی پہ سلامتی بھیجتے ہو تو واپس تم پہ سلامتی آتی ہے. تو مولا فرماتے جب کسی کا جی چاہے کہ وہ زیادہ زندگی گزارے تو اسے چاہیے کہ روزانہ صبح اٹھ کے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ کرے کہ اپنے وقت کے امام کو سلام کرے. جب وہ اپنے وقت کے امام کو سلام کرے گا تو وہاں سے جواب آئے گا, کہیں گے السلام علیکم یا بقیت اللہ, واپسی سلام آئے گا وعلیکم السلام. جب وقت کے امام نے تمہیں کہہ دیا کہ تم سلامت رہو تو پھر موت کیسی؟ نعرہ حیدری, بلندر صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. پھر درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا پیارے بچوں, ایک اور کام کرنا ہے. اگر جو بھی حسین کا ماتم کرتا ہے وہ بچہ ہاتھ اٹھائے. آپ سب حسین کا ماتم کرتے ہیں. اگر کسی بندے کا جی چاہے کہ اس نے روزانہ حسین کو دیکھنا ہے, کس کو دیکھنا ہے؟ امام حسین کی. جس بندے نے بھی روزانہ زیارت کرنی ہے, امام فرماتے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ روزانہ میری زیارت کرے, اسے چاہیے کہ روزانہ قرآن پاک کھول کے جب قرآن کو دیکھے تو سمجھے قرآن کو نہیں, میں حسین کو دیکھ رہا ہوں. یا علی, باتیں پہنچ رہی ہیں؟ یا علی. پھر نعرہ حیدری. بسم اللہ جی. علی ہاں جی شیر بھائی پڑھ لیں, 5 منٹ پڑھ لیں. درود پڑھیں جی محمد و آل محمد کی ذات پر. اب چونکہ اکمل بھائی یہاں پہ بچے ہیں تو بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی بندے کا جی چاہے کہ وہ روزانہ حسین کی زیارت کرے تو حسین فرماتے اسے چاہیے کہ روزانہ قرآن کو کھول کے قرآن کو دیکھے اور سمجھے کہ قرآن کی نہیں حسین کی زیارت کر رہا ہے. ہمارے بھائی اکمل آ چکے ہیں اور ان کے علاقے کی کیا بات ہے. جیسا خطیب فیصلہ آباد میں سنا جاتا ہے, جیسے خطیب کو مولوی کو جیسے فیصلہ آباد میں سنا جاتا ہے ایسے کہیں پہ سنا نہیں جاتا. فیصلہ آباد میں پڑھا ہوں, وہاں پہ مولا نے بڑی داد دی, بڑی دعا ملی ہے, لیکن یہاں پہ اپنا سمجھ کے کوئی بولتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ نام پہ بولا کرتے ہیں, یہ ذکر پہ بولنے والی قوم نہیں ہے. اور ہے آپ کی درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے روزانہ حسین کی زیارت کرنی ہے. اور زیارت کیسے ہوگی؟ آن بیٹے, روزانہ قرآن کھول کے قرآن کو دیکھنا ہے. اور مولا فرماتے ہیں روزانہ مومن کو چاہیے کم از کم 50 آیت قرآن کی روزانہ پڑھے. اور آپ سبھی بچے بیٹھے ہیں, کتاب کا نام ہے تفسیر نور ثقلین اور جلد نمبر ہے اس کی 9. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی دور میں کسی بندے کا جی چاہے کہ اس نے ایسے بندے کی زیارت کرنی ہے کہ جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے, مولا فرماتے اگر کسی بندے کے دل میں یہ چاہت پیدا ہو کہ میں کسی ایسے بندے کی زیارت کروں کہ جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ آل محمد کے علم کے,
طلباء کی زیارت کرے. یہ جو آل محمد کے علم کے طلباء ہیں، یہ جو آپ طالب علم ہیں، یہ امام بارگاہ در سجاد میں آپ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو آپ ایسے لوگ ہیں جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ سارے بولا کرے بات پہنچ رہی ہے جی. یعنی آپ علم حاصل. اب علم کی فضیلت تھوڑی سی پڑھ دوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب طالب علم، کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسے بچے بیٹھے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہ وہ قرآن پڑھنے جاتے ہیں، نہ وہ اسکول جاتے ہیں، انہیں علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے. ان بچوں کے لیے بات ہے. تاجدار ولایت کے چھٹے سردار فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ طالب علم کی فضیلت یہ ہے کہ جب وہ گھر سے ایک قدم علم حاصل کرنے کی نیت سے ایک قدم بڑھاتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں نا علم حاصل کرنے کے لیے، بیگ اٹھا کے، قرآن اٹھا کے، کہاں جا رہے ہو بیٹے؟ کہا جی میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اہل سنت کی محفلوں پہ جائے، وہاں کہتے جی سبحان اللہ کہو. کیوں جی؟ کہتے جی سبحان اللہ کیوں کہنا جی؟ کہتے ہیں جنت میں ایک درخت لگے گا. ان جاہلوں کو پتہ نہیں سبحان اللہ کا مقام کیا ہے. میں سبحان اللہ کی تعریف نہیں کر رہا کیونکہ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے. میں طالب علم کی فضیلت پڑھ رہا ہوں جو میرے مولا نے بتائی ہے. مولا فرماتے اگر کوئی طالب علم علم حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس قدم کو اتنا پسند کرتا ہے کہ طالب علم کے لیے جنت میں اس کے نام کا ایک شہر تعمیر کر دیتا ہے. نعرہ حیدری. بسم اللہ.